ویلکم بیک ناظرین. جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں نے گوشت گزار کیا کہ ایک سیگمنٹ دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بینگ اے ڈیموکریٹ لیونگ ان پاکستان, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور وہ ہے کہ جناب ڈیموکریسی کس حد تک اسٹرینتھن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. جب اس پہ بات کرتے ہیں تو ایک ریسنٹ کیس کا احوال میرے سامنے آ جاتا ہے, اور وہ ہے ملٹری کورٹس اور سویلینز کا ٹرائل. اس میں آج سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں وہ کیس لگا ہوا تھا. میرے بھائی بشارت راجہ صاحب میرے کلیگ بھی ہیں, اے وی این میں کام کرتے ہیں, بڑے سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے. بشارت بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بشارت بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشارت بھی کیا ہوا آج احوال ذرا سماعت کا بتائیے ہمیں, واٹ ہیپنڈ؟ بہت شکریہ رائے صاحب. آج جب کیس کی سماعت, آج دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو اور بھی کیس لگے ہوئے تھے. ایک تو خان صاحب کے جو 8 فروری کو جو انتخابات تھے اس حوالے سے دھاندلی, اس حوالے سے درخواست سماعت کے لیے مقرر تھی, اور پھر شیر افضل مرور صاحب کی بھی درخواست سماعت کے لیے مقرر تھی. جب ہم صبح گئے تو بتایا گیا جی جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین, انہوں نے کہا جی کہ آج ہم باقی جو کیسز ہیں وہ نہیں سنیں گے بغیر کارروائی کے, انہیں ملتوی کرتے, اور ہم صرف آج سنیں گے سویلین میں جو اس کا ٹرائل ہوا ملٹری عدالتوں میں, وہ کیس سنیں گے ہم. پر سماعت کو 1.5-2 گھنٹے تک جاری رہی. اس میں جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے بہت اہم سوالات اٹھائے گئے. خواجہ حارث صاحب دلائل دے رہے تھے, وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں. ایک موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا جی کہ یہ اپیل کس نے کی ہوئی ہے, تو خواجہ حارث صاحب بڑے ویسے, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, بڑے لائق وکیل ہیں, وہ قابل آدمی ہے, لیکن وہ ایک اس موقع پر وہ سختے میں آ گئے. انہوں نے کہا حکومت, انہوں نے کہا نہیں حکومت نے نہیں, وزارت دفاع نے کی ہوئی ہے. حکومت اور وزارت دفاع الگ الگ, اللہ تعالیٰ ایگزیکٹو نہ بڑھا دے. ایگزیکٹو سے پھر یہ کہا گیا جی کہ یہ جو ایگزیکٹو کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ سزائیں جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. خواجہ صاحب نے کہا جی کہ اگر کوئی باقی اگر کوئی فنکشن نہ چیزیں ہوں تو ایگزیکٹو دے سکتی ہے. تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جی کہ آپ ہمیں آئین کے اندر سے بتائیں نا, یہ اپنی طرف سے جو بات کریں نا, آپ کے کچھ باقی فنکشن نہ ہو تو ایگزیکٹو دے سکتے, یہ بات نہیں, آپ آئین کے اندر سے ہمیں بتائیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ خواجہ صاحب نے کہا, جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے انہیں کہا جی کہ اس کے لیے ATC بنی ہوئی ہے, جو فورم ہے متعلقہ وہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اگر چوکی کے باہر سے جا رہا ہے, وہ اس کو روکا گیا نہیں روکا, وہ چوکی کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ اس پر کیس بنانا, اس کا ٹرائل کرنا شروع کر دیں گے, ملٹری کورٹ میں چلے جائیں گے اس کے خلاف. خواجہ صاحب نے کہا جی کہ میں آپ کی بات سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس موقع پر جب وہ بات کرتے تھے, اچھا میرے لیے حیران کن بات یہ تھی رائے صاحب کے 7 جج تھے جی, بینچ تھا نا پورا, بینچ میں 7 جج تھے. اس پوری 1.5-2 گھنٹے کی سماعت میں جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہے نا, فقط ایک بات انہوں نے کہی, اور وہ بات جب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو بیرسٹر احسان نیازی صاحب کے والد محترم جی, جب وہ روشن پر گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا, انہوں نے استدعا کی عدالت سے کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ سیاسی بات کریں گے. جیسے امین الدین خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی کہ میں سیاسی بات نہیں کروں گا, میرا ریکارڈ ہے کہ میں یہاں پر جب سماعتیں ہوتی رہی میں پیش ہوتا رہا, میں بات کرتا رہا, میں نے کبھی سیاسی بات نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ جب چیز رکھی کی تو بڑا المناک یہ بات تھی کہ جو لوگ, جن لوگوں کو سزائیں دی گئی اور جیلوں میں منتقل کیا گیا, ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہاں پر, وہ وہی سلوک ہو رہا ہے جو ملٹری کسٹڈی میں ہو. حالانکہ جیلوں میں شفٹ ہو چکے ہیں, حالانکہ وہ جین مینول کے مطابق انہیں جسٹس مسرت علی نے اس موقع پر کہا جی کہ ہم نے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ جو قیدی جیلوں میں جائیں گے ان کے ساتھ جو ٹریٹ ہوگا جیل مینول کے مطابق ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے, جسٹس مسرت علی نے اگلا جملہ پھینکا, یہ بات انہوں نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کر دے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مان رہی. کل سماعت دوبارہ یہ کل نہیں, آگے 3 دن کی کاز لسٹ انہوں نے وہ کر دیا, منسوخ کر دی ہے. صرف اور صرف 3 دن یہ کیس سنے جائیں گے, جو ملٹری کا ڈیسائیڈ ہوئے گا 3-4 دن میں, یہ لگ رہا ہے. کل خواجہ حارث صاحب کو آج انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کل بھر صورت دلائل مکمل کرنے ہیں, لیکن خواجہ حارث صاحب نے جو باتیں آخر پر کی نا کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں, تو لگتا ہے اس میں کنکلوڈ نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی دردناک بات تھی کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب وہاں پر, ان کے آنسو یار میں نے خود دیکھے, ان کے آنسو ضبط جس طرح انہوں نے کیا وہاں پر, عزیز و قربا کو ملنے نہیں دیا جا رہا. بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے.